بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ محترم صحافی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری درخواست پر اپنی قیمتی وقت سے ہمیں نوازا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ محترم صحافی حضرات، پاکستان کے موجودہ حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ سے یہودی نصرانیوں کی آنکھوں میں کھٹکتا رہا ہے، کیونکہ یہ واحد اسلامک اٹامک پاور ہے اور یہ وہ ریاست ہے جسے خالصتاً لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر حاصل کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور علماء حقہ کی قیادت میں بے شمار قربانیاں دی گئی، لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ اتنے آسانی سے ہمیں یہ نہیں ملا، بہت قربانیاں دی گئی تاکہ ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آئے اور مسلمانوں کو اقلیتوں کی طرح زندگی نہ گزاریں۔ اس اسلامی ریاست کے حصول کے بعد سے اب تک روز بروز اس کے خلاف کبھی کشمیر میں پاکستان سے محبت کرنے والوں کو سزا دی جاتی۔ ایسی صورت میں حالات کا تقاضا تو یہ تھا کہ اسلامیہ نے پاکستان کو اعتماد میں رکھ کر ان سارے عوامل کے خلاف بھرپور رد عمل تیار کیا جاتا، مگر افسوس کہ بیرونی طاقتوں کے اشاروں اور دباؤ پر اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں اسلام ہی کے خلاف اقدامات شروع کر دیے گئے۔ کبھی حقوق نسواں کے نام پر عورتوں کے حقوق کی دھجیاں اڑا دی گئی، تو کبھی امت مسلمہ کے عظیم ہیرو ممتاز حسین قادری کو راتوں رات شہید کر دیا جاتا ہے۔ کبھی ختم نبوت کے حلف نامے میں ترمیم کر کے قادیانیوں کے اقتدار کی راہ کو ہموار کیا جاتا ہے۔ کبھی عاطف میاں قادیانی کو اقتصادی رابطہ کونسل کا مشیر بنا دیا جاتا ہے، اور کبھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر حکمران جماعت اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتی ہے۔ الغرض اسلام کے نام پر بننے والے اس ملک میں اسلام کے خلاف سازشیں زور پکڑتی جا رہی ہیں۔ ہر اسلام مخالف اقدام پر علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہ عالیہ پہاڑ بن کر آپ سامنے رہے۔ وہ سیاہ ترین دن بھی دیکھا جب 31 اکتوبر کو 2 کورٹ سے ثابت شدہ گستاخ رسول کو رہا کرنے کے احکامات جاری ہوتے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ہر چیز سے بڑھ کر اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والا مسلمان بھلا اس بات کو کہاں برداشت کرتا کہ اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے گستاخ کو رعایت دی جائے۔ چنانچہ پاکستان میں بھی ایسا ہی ہوا اور پاکستان کے طول و عرض میں ہر جگہ احتجاج شروع ہو گیا، جس میں تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے شرکت کی اور علامہ خادم حسین رضوی اور تحریک لبیک نے اس کی قیادت کی۔ 3 دن کے احتجاج کے بعد قائدین اور حکومت پاکستان کے درمیان معاہدہ ہوا، جس میں یہ طے کیا گیا کہ اس کیس کی نظر ثانی اپیل دائر کی جائے اور اسے لارجر بینچ سنے گا۔ پھر 23 نومبر کو اچانک تحریک لبیک پاکستان کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور علامہ خادم حسین رضوی سمیت ہزاروں قائدین کو گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت کی اس بدعہدی سے فوری طور پر تو ظاہر یہی ہوا کہ حکومت معاہدہ ہوا، جس میں یہ طے کیا گیا کہ اس کیس کی نظر ثانی اپیل دائر کی جائے اور اسے لارجر بینچ سنے گا۔ پھر 23 نومبر کو اچانک تحریک لبیک پاکستان کے خلاف بدترین کریک ڈاؤن شروع ہو گیا اور علامہ خادم حسین رضوی سمیت ہزاروں قائدین کو
گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت کی اس بدعہدی سے فوری طور پر تو ظاہر یہی ہوا کہ حکومت آسیہ ملونہ کو رہائی دلوانا چاہتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہوا، بدعہدی جو ہوئی، اس بدعہدی کو بھی دنیا نے دیکھا، مگر پھر 23 نومبر سے لے کر شروع ہونے والا یہ کریک ڈاؤن کئی دن تک جاری رہا۔ ہزاروں لوگوں کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا، ہزاروں لوگوں پر دہشت گردی کی ایفیات کاٹی گئی، یہاں تک کہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے علامہ خادم حسین رضوی پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے گئے اور معذوری کے باوجود شدید تکالیف دی گئی۔ غیر قانونی حراست اور پھر دہشت گردی اور غداری کے مقدمات، 39 دن تک آپ کو قید میں رکھا گیا اور وہاں سے پھر 20 روز کے لیے جسمانی ریمانڈ میں رکھا گیا۔ ہم پر ظلم و ستم کی انتہا تو دیکھیے کہ امیر تحریک لبیک سندھ علامہ غلام غوث بغدادی جو پہلے ہی 21 روزہ جیل میں گزار کے آئے تھے، ان کو صرف پریس کانفرنس کرنے کی جرم میں گرفتار کر دیا گیا۔ کتنا ظلم ہے یہ! احتجاج آئینی حق ہے ہم سب کا، اور تحریک لبیک نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دیا اور ہر ظلم کے مقابلے میں آئینی اور قانونی جدوجہد کو جاری رکھا۔ لیکن پھر 29 جنوری کو آسیہ کیس کی نظر ثانی اپیل کی سماعت کا اعلان ہوا، جس میں لارجر بینچ کے بجائے 3 رکنی بینچ کا انتخاب کیا گیا، اور اس 3 رکنی بینچ میں سے 2 وہی جج تھے جنہوں نے 3 ماہ پہلے اسے بری کیا تھا، اور پھر نظر ثانی کا نتیجہ بھی وہی نکلا جس کی امید تھی، یعنی اپیل مسترد کر دی گئی اور گستاخ رسول کی رہائی کا فیصلہ برقرار رکھا گیا، اور یہ ثابت کر دیا گیا کہ 23 نومبر سے تحریک لبیک کے خلاف شروع ہونے والا کریک ڈاؤن ایک گستاخہ کو بچانے کے لیے کیا گیا تھا۔ ان کو رہا کر دیا گیا، لیکن افسوس 126 دن دارالحکومت یرغمال بنانے والی حکومت میں آ کر احتجاج کرنے والوں کو کنٹینر دینے کا وعدہ کرنے والی تبدیلی سرکار کو عاشقان مصطفیٰ کا لبیک کا نعرہ ہی وہ برداشت نہیں ہوا، اور ایک بار پھر حکومت احتجاج کرنے والوں پر ٹوٹ پڑی۔ برداشت کر سکتے ہیں مگر اپنے نبی کی گستاخی کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے، اور جو گستاخی کرے اس کی بریت کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ بس یہی پیغام ہمیں دینا تھا کہ جو ہمارے ساتھ ظلم ہوا، جو ظلم و ستم کیا گیا، میڈیا کے لوگوں نے بھی ہمارا بائیکاٹ کیا، مگر جو نہیں دے رہے وہ نہ دے، کیونکہ ان کے دینے نہ دینے سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، بلکہ وہ اپنے ایمان کے تقاضوں کو بھول رہے ہیں کہ ہمارا ایمانی تقاضا کیا ہے۔ ہم امید رکھتے ہیں ان سے کہ یہ خوف اور ڈر کے ماحول سے نکل کر وہ بھی صحیح معنوں میں صحافت کو اختیار کریں اور جو حق ہے اس حق کو پہنچائے۔ ہم اس پاکستان میں الحمدللہ عوام اہل سنت 70% میں ہم ہیں۔ ہماری آواز کو نہ دبایا جائے بلکہ اس آواز کو پہنچایا جائے۔ اللہ تعالیٰ آواز پہنچانے والوں کو، حق سننے والوں کو حق کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کسی کو کوئی سوال کرنا ہو؟ اچھا، آج جو ابھی آپ کی ریلی یہاں پہنچی ہے تو آپ کے ساتھ کہاں کہاں کیا کیا واقعات پیش آئے ہیں؟ یہاں بھی دیکھو پرامن طریقے سے ہم ریلی ہماری آئی ہے، اور تاریخ کے پاکستان اس بات پورے تاریخ پاکستان میں یہ بات ثابت ہے کہ عوام اہل سنت ہمیشہ پرامن رہے ہیں، نہ اسلحہ ہے نہ ڈنڈا ہے نہ کچھ ہے۔ یہ ملک پاکستان ہمارا ہے، یہ روڈ ہمارے ہیں، یہ دکانیں ہماری ہیں، یہ گاڑیاں ہماری ہیں، یہ عوام ہماری ہے۔ بس جو غلط کر رہا ہے، لوگوں کو اشتعال دیا جا رہا ہے اس طرح کے فیصلے دے کر، کیونکہ
کیونکہ اس کو کوئی بھی مسلمان آپ دل پر آپ ہاتھ رکھ کر اور دل دماغ کو حاضر رکھ کر ہر بندہ اس بات کو سوچے تو اس کا یہ فیصلے کو کبھی بھی وہ تسلیم نہیں کرے گا. سب پورے پاکستانیوں کو اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ آسیہ ملونہ کو بیرونی دباؤ پر زبردستی دیا گیا. پر یہی پیغام ہے کہ آسیہ ملونہ کو بیرونی دباؤ پر زبردستی دیا گیا. پر یہی پیغام دیا جاتا ہے کہ ڈرو مت. آج تم نے آسیہ دے دیا, کل کوئی پاکستان مانگ لیں گے, پاکستان دے دو گے. کبھی عافیہ صدیقی دے دیتے ہو, کبھی آسیہ دے دیتے ہو, تو ڈرو مت. اس طریقے سے پورا پاکستان ہاتھ سے نکل جائے گا. غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرے اور رب پر توکل کرے. ان کے ٹکڑوں پر پڑنے کی کوشش نہ کرے, مدینے والے کے ٹکڑوں پر پڑنے کی کوشش کرے, اور وہی ہمیں کافی ہے. مفتی صاحب, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دیکھیں پوری کائنات ہمارے نبی کے لیے بنائی گئی, بالکل, اور منصف کا جو یہ عمل ہے یہ بھی نبی پاک کی طرف سے ہے کہ منصف اعلیٰ صاحب نثار شامل کی روشنی میں, مطلب جو فیصلہ دیا وہ شواہد کی روشنی میں دیا. اور میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوگا تو اس کے جسم میں کیڑے پڑ جائیں گے. یہ میری اپنی ذاتی سوچ ہے. انشاءاللہ. آسیہ 14 سال تک جیل میں رہی, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر وہ اس کی مرتکب ہوتی تو رب تعالیٰ اس کو نشان عبرت بنا دیتا؟ صحیح. اور پھر یہ ہے کہ یہ فیصلہ ایک منصف نے کیا ہے, اس منصف کو نشان عبرت بنا دے گا میرا رب. تو آپ اپنے لوگوں کو کیوں نہیں تلقین کرتے ہیں کہ اس پہ صبر کیا جائے اور رب کی جو میرے رب کی شان ہے اس کا انتظار کیا جائے؟ جی, آپ نے جو بات کی ہے کہ یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب الہی کا مرتکب کو کیوں نہیں ہو رہی. بات یہ ہے نا کہ اس پر رب کا عذاب کیوں نہیں آ رہا. تو یہ مشیت الہی ہے. میرا رب جب چاہے, جس کو چاہے, جس وقت چاہے وہ عذاب میں مبتلا کر دے. یہ بات نہیں ہے کہ وہ ظلم کر رہا ہے, کوئی ظلم کر رہا ہو اور اس کو عذاب نہ آئے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے. اگر کوئی قاتل ہے, جیسے کہ جیلوں میں قاتل بہت سارے موجود ہیں, انہوں نے قتل کیا ہے مگر وہ ابھی تک جیلوں میں ہیں اور اپنی موت مر جاتے ہیں, تو اس بات کی دلیل نہیں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا. جنہوں نے چوری کی ہے ان کو اگر اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی عذاب نازل نہ ہو پر مشیت الہی کی بنا پر, تو یہ دلیل نہیں ہے کہ وہ بری و ذمہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے فرعون سے بڑھ کر کوئی ظالم کون ہو سکتا ہے. اب 400 سال اس کی زندگی رہی, 400 سال میں کبھی اس کو سر کا درد بھی نہیں ہوا. تو اس بات کی دلالت تو نہیں ہے کہ فرعون حق پہ تھا. یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. حق ہونے کی دلائل کیا ہے؟ اور آپ نے جو بات کی کہ جج صاحبان نے گواہوں کی روشنی میں یہ فیصلہ دیا, تو اس بات کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پوری پاکستان والے دیکھ رہے ہیں کہ 9 سال تک جن گواہوں کی بنا پر 2 ججوں نے سزا دی ہے, ان کی سزائیں کہاں گئی؟ انہوں نے بھی تو گواہوں کی بنا پر سزا دی ہے. جب اتنے سارا کچھ ہو گیا, اتنا کرنے کے بعد اس نے جب معاذ اللہ نے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی, پھر قوم کیسے اس بات کو مانے؟ ایک بات یہ ہے کہ ابتدائی مراحل میں اس کو رہا کر دیا جاتا, تو بات سمجھ میں آتی گواہیاں غلط تھی. جب سیشن کورٹ سے اس کو سزا مل گئی تو بات پکی ہو گئی کہ اس نے گستاخی کی ہے. پھر اس کے بعد ہائی کورٹ نے جب سزا دی اور بات پکی ہو گئی. اب ان پاکستانیوں کے, مسلمانوں کے, پوری دنیا والوں کے ذہن سے اس بات کو کیسے نکالا جا سکتا ہے کہ نہیں وہ پہلے گواہیاں غلط تھی اور اب والی گواہی درست ہے. اس کو کبھی کوئی مسلمان تسلیم نہیں کر سکتا. یہ سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے. دھوکے میں مسلمانوں کو رکھا جا رہا ہے اور زبردستی رہا کر دیا جا رہا ہے. بہرحال میرے رب کی جو لاٹھی ہے, ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کا پکڑ بہت سخت ہے. جن ججوں نے یہ سزائیں جو فیصلہ کیا ہے اور جو لوگ اس کے حامی ہیں, میں دعا یہی کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن وہ آسیہ کے ساتھ اٹھیں اور انشاءاللہ ہم اپنے نبی کی حمایت میں نکلے ہیں. ہماری جانیں, تن, من, دھن سب میرے نبی پہ قربان ہیں. اور دوسری بات یہ ہے, آپ اس بات کو ترغیب دے رہے ہیں. ہم تو منبر اور رسول سے اس بات کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں کہ جو گستاخی کرے, اس پر گستاخی ثابت ہو تو اس کو عدالتوں میں لایا جائے, اس کو کورٹ میں پیش کیا جائے, وہ عدالتوں میں لایا جائے تاکہ اس پر مقدمہ چلے اور انصاف کا تقاضا پورا ہو. مگر اب ہم کچھ بولے یا نہ بولے, یہ قوم کی ذہن میں یہ بات آ گئی ہے کہ جو گستاخی
ایک رسول کا مرتکب ہو اس کو رہا کر دیا جاتا ہے. پہلے تو ہمارے لیے ایک سہارا اور پوری پاکستانی عوام کے لیے ایک سہارا تھا نا کہ 295C قانون موجود ہے, اس کے تحت کسی نے ان کو سزا دی جائے گی, مگر آج تک جب تک سے یہ قانون بنا ہے آج تک 295C پر عمل نہیں ہوا ہے, کسی کو آج تک سزا نہیں دی گئی. ایک پہلی مرتبہ آسیہ ملونہ کو سزائے موت دی گئی اور اس کو بھی بری کر دیا گیا تاکہ اس قانون کو غیر مؤثر بنایا جائے. تو یاد رکھیے گا آپ کے غیر مؤثر بنانے سے یہ قانون غیر مؤثر نہیں ہوگا, کیونکہ ان بطش ربک لشدید, میرے رب کا پکڑ بہت سخت ہے, اور جب میرا رب پکڑے گا پھر ان سب کی اچھی اچھی چیخیں نکلیں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بات کرے. اس میں ذرا مفتی صاحب میں یہ بھی پوچھوں گا کہ اگر عافیہ بے گناہ اور بے قصور تھی تو سلمان تحصیل نے گورنر کی حیثیت سے صدر مملکت کو اس کی معافی کی درخواست کس بنیاد پر کی؟ بالکل بات درست کی آپ نے کہ سلمان تحصیل نے جو آسیہ ملونہ کے بچانے کی درست کی آپ نے کہ سلمان تحصیل نے جو آسیہ ملونہ کے بچانے کی حق میں وہ کھڑا ہوا اور صدر مملکت کو اس کی معافی کی. تو معافی تب ہوتی جب سزاوار ہو, اور اس نے خود اعتراف کیا, اس نے زندگی کے اندر خود اس بات کو اعتراف کیا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے گا FIR جو کاٹی جاتی ہے تو جب تک تحقیق نہ ہو, مکمل نہ ہو, شواہد نہ ہو, کچھ مالا پورے نہ ہو, اس وقت تو FIR نہیں کرتا. اور SP لیول کا ہی بندہ کاٹتا ہے. تو کیا وہ سب ایسے بیوقوف تھے, سب ہی یعنی ان کے عقل کام نہیں کر رہے تھے؟ کیونکہ کسی کو کوئی ذاتی دشمنی تو ہے نہیں سے, کسی کو کوئی مسئلہ تو سے ہے ہی, اور اتنے سارے لوگ جو پورے پاکستان میں احتجاج کر رہے وہ اپنی ذات کے لیے تو نہیں آئے, وہ اپنے محبوب کی شان کی حفاظت کے لیے آئے. اور اس ملک میں جو ملک ہمارا اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر ہمیں ملا, اس میں بھی ہمارے ساتھ اتنی ناانصافی کی جائے گی.